تم نے تورات میں میرے نبی کی نشانیاں پڑھی ہیں، تم جانتے ہو کہ حضور اللہ کے سچے نبی ہیں۔ فخاذ گستاخ اور بکواسی تھا، اس نے جواب میں گستاخی بکی، کہنے لگا کہ اللہ تو ہمارے محتاج ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نہ باشد، اللہ ہمارے محتاج ہیں، ہم تو اس کے محتاج نہیں ہیں، وہ ہمارا محتاج ہے، وہ آج کل غریب اور فقیر ہے اور ہم غنی اور مالدار ہیں، وہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے، پھر ہمیں سود سے روکتا ہے، لیکن ہم سے قرضہ مانگ کر وہ ہمیں سود دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا، تم مجھے قرض حسن دو، میں تمہیں دگنا دوں گا۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ میں اس کو دگنا دوں گا، 70 گنا زیادہ دوں گا۔ قرآن میں ٹیڑھا پن تلاش کرنا یہ یہودیوں کا اور ملحدوں کا کام ہوتا ہے، اور قرآن کو قرآن والوں سے سمجھ کے پڑھنا یہ اہل ایمان کا کام ہوتا ہے۔ اس نے قرآن کا ٹیڑھا مطلب نکالا۔ اللہ کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تمہیں دگنا چگنا دیں گے، 70 گنا زیادہ دیں گے۔ اور اس نے اس کا ٹیڑھا مطلب نکالا کہ اللہ ہم سے سود پہ قرضے مانگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ غریب ہو گیا ہے، ہم امیر ہو گئے ہیں، وہ محتاج ہو گیا ہے اور ہم محتاج الیہ ہو گئے ہیں۔ اس نے یہ بکواس کی، شان ربانی میں گستاخی بکی، اللہ تعالی کی شان میں اس نے توہین کی۔ اس کے ساتھ ایک اور یہودی مولوی بھی تھا، سیدنا ابو بکر بڑے حوصلے والے تھے، لیکن گستاخیوں پہ بڑے بڑے حوصلے والوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا، اس گستاخ کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ فخاذ حضور کے پاس شکایت لے کر آ گیا، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، آپ کے رفیق ابو بکر نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا، ابو بکر تمہارے خلاف دعویٰ ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ نے اس کو مارا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ بالکل میں نے اس کو تھپڑ رسید کیا، لیکن مجھ سے پوچھئے میں نے تھپڑ کیوں رسید کیا؟ میں نے اس کے چہرے پہ تھپڑ اس لیے مارا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہا، اللہ کی توہین کی، اللہ کی گستاخی کی، اللہ کو فقیر کہا، اللہ کو محتاج کہا، نعوذ باللہ اللہ کو سود دینے والا کہا۔ فخاذ مکر گیا، اس نے کہا نہیں میرا تو کوئی تعلق نہیں۔ آج ابو بکر کی صداقت کا امتحان تھا۔ حضور کی تو وہ عدالت ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اگر محمد عربی کی لخت جگر بالفرض والمحال وہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ آج اگر صدیق سے بدلہ دلوایا جاتا اس یہودی کو تو صداقت قیامت کی صبح تک داغدار ہو جاتی۔ اس لیے رب ذوالجلال نے ابو بکر کی تصدیق میں، ابو بکر کی سچائی میں سورہ آل عمران کی آیات نازل فرما کر خود گواہی دے دی کہ جو ابو بکر کہہ رہا ہے سچ ہے، یہ یہودی جھوٹا ہے۔ اللہ نے تصدیق کی، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے سن لی ہے ان لوگوں کی بکواس
جو یہ بکواس کرتے ہیں ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، ونحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، سیٹھ ہے، دولت مند ہے۔ یہ پیسہ دماغ خراب کر دیتا ہے آدمی کا، حالانکہ یہ پیسہ بھی اسی کی عطا ہے۔ یہ مال کس نے دیا؟ رزق کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ ما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں جو بھی نعمت ملی ہے اللہ کی طرف سے ملی ہے، رزق بھی اللہ دیتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے، جس کو چاہتے ہیں رزق عطا کرتے ہیں، وہ باریکی سے دیکھنے والے ہیں، وہ غالب اور زبردست ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ رزاق تو اللہ ہے۔ اس کے پاس جو پیسہ آ گیا دماغ خراب ہو گیا، حکومت بھی دماغ خراب کر دیتی ہے، پیسہ بھی دماغ خراب کر دیتا ہے، جب تک کہ اللہ والوں سے تعلق نہ ہو، اس قرآن سے اور اللہ کے نبی کی تعلیمات سے تعلق نہ ہو۔ اللہ کی عطا سمجھو۔ قارون کا بھی دماغ خراب ہوا تھا، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا فرعون کا وزیر۔ او وزیرو، مشیرو، حکمرانو، یہ حکومتیں آنی جانی چیزیں ہیں، کل کے اسیرو آج تم وزیر ہو، اور کل کے وزیر آج اسیر ہیں۔ کل جو وزیر اعظم تھا آج اسیر ہے، اور کل جو اسیر اعظم تھا آج وزیر اعظم ہے، اور کل پھر تمہاری حکومت ختم ہو جانی ہے۔ اللہ سے بغاوت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، یہ جھوٹ پہ اترے ہوئے ہیں۔ آج کل مدرسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، معاہدے کر کے مکر گئے، پھر گئے، بے ایمان ہو گئے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اپنے آپ کو منواتا ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ قارون کو بھی دھوکہ لگا تھا، اس نے کہا تھا اوتیتہ علی علم، مجھے میری دولت اللہ نے نہیں دی، میں نے اپنی صلاحیت سے یہ مال دولت پیسہ اکٹھا کیا ہے۔ تھا کتنا پیسہ؟ قرآن بتاتا ہے ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، اتنا پیسہ تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ بعض علماء نے لکھا ہے 70 اونٹ تو چابیاں اٹھاتی تھی۔ بینک نہیں ہوتے تھے، پیسے نہیں، یہ نوٹ نہیں ہوتے تھے، سونا اور چاندی ہوتا تھا، موتی اور اشرفیاں ہوتی تھیں۔ ہاں، اتنا بڑا دولت مند۔ لیکن جب دماغ خراب ہوا، اللہ کے لیے جب دولت مند سے پیسے مانگے جائیں، دولت مند اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ بڑھاتا ہے، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ اور اگر دماغ خراب ہو، اس جاگیردار کا، اس سرمایہ دار کا، شادیوں کے اوپر اربوں لگا رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، غریب آ جائے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ مولوی آ گئے، یہ مدرسوں والے آ گئے۔ سنو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دے قارون کو، اللہ کا مال ہے، اس میں سے زکوٰۃ دو۔ کہنے لگا اچھا، اب تک تو تیری ساری مانی ہے، اب تو ہمارے مالوں میں سے بھی حصہ مانگتا ہے۔
ایک بھونکنے والی لڑکی کو سکھایا، پیسے دیے کہ تو موسیٰ علیہ السلام پر بکواس کر دے، اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے۔ آخری حربہ یہی ہوتا ہے، بدنام کر دو، الزام لگا دو، بہتان لگا دو۔ فرعونیوں کا، قارونیوں کا آخری حربہ پھر یہی ہوتا ہے۔ اس نے مجمع عام میں بکواس کی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر سجدے میں ڈال کر اللہ سے کہہ دیا الہ العالمین اب بس ہو گئی ہے، اسے تو خود نمٹ، اس سے خود نمٹ، اور تنگ نہ کرو ان فقیروں کو، قرآن والوں کو۔ ان کے سر سجدے میں چلے گئے تو تمہارے تخت شاہی ہل جائیں گے، گر جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سر سجدے میں ڈال کر دعا کی۔ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، زمین پھٹی، وہ پورا سونے کا محل، وہ بہت بڑا بینک جس میں سونا بھرا ہوا تھا، وہ بھی اور قارون بھی زمین کے اندر چلے گئے۔ ہم نے زمین کو ملا دیا اور اس جاگی سرمایہ دار کو بھی اور اس کے محل کو بھی زمین میں دھسا دیا۔ اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں اللہ محتاج ہے، اللہ فقیر ہے، اللہ ضرورت مند ہے، ہمیں سود سے روکتا ہے اور پھر خود ہمیں سود پر قرضے مانگتا ہے۔ کہتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ نے گواہی دی، صدیق سچ کہہ رہا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا، جو کچھ اس نے لکھا، جو کچھ اس نے بکواس کی ہم نے لکھوا دیا۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، یہ گستاخی تو چھوٹی ہے، اس سے بڑی بڑی گستاخیاں ان یہودیوں لعینوں نے کی، نبیوں کو قتل کیا، انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، قتل کیا۔ آج علماء کو یہ قتل اور شہید کروا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ فلسطین میں 1 لاکھ سے زیادہ شہید ہو گئے، 1 لاکھ سے زیادہ شہید۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ہم کہیں گے چکھ اب جہنم کا عذاب۔ اور اللہ نے اہل ایمان سے یہ فرما دیا صبر کیا کرو، ان کی گستاخیوں پر آپے سے بار نہ ہوا کرو۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارا امتحان ہوگا، تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، یہ یہودی بھی تمہیں بکواس کریں گے، یہ مشرکین بھی تمہیں تکلیفیں پہنچائیں گے، تمہارے بڑوں کی توہین کریں گے، گستاخیاں کریں گے۔ آج بھی یہودیوں کے ایجنٹ ابو بکر کو کافر کہہ رہے ہیں، آج بھی یہودیوں کی نسل عمر کو کافر کہہ رہی ہے، آج بھی تبرہ بکا جا رہا ہے، کھلے عام بکا جا رہا ہے۔ میرے رب نے فرما دیا، پیشین گوئی کر دی، وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، یہ تمہیں تڑپائیں گے، ستائیں گے، گستاخیاں کریں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تم صبر کیا کرو، تم تقوی کی اختیار کیا کرو، یہ بڑا کام ہے۔ ابو بکر کی صداقت کی گواہی رب ذوالجلال نے دے دی اور قرآن کریم میں دے دی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے پاس تشریف فرما تھے، اور ایک شخص آ گیا، وہ آ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے لگا، جھگڑنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق خاموش رہے۔
چپ رہے حضرت ابو بکر صدیق. وہ بڑھتا چلا گیا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ, زیادتی پہ زیادتی, باتوں پہ باتیں. حضرت ابو بکر صدیق نے تھوڑا سا ہلکا سا اس کو جواب دینا شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے. جب تک ابو بکر خاموش رہے, حضور تشریف فرما رہے, ابو بکر نے بولنا شروع کیا, حضور اٹھ کر چلے گئے. حضرت ابو بکر بڑے پریشان ہوئے کہ حضور ناراض ہو گئے ہیں. بابا بڑے ناراض ہو جائیں تو چھوڑ نہیں دیا جاتا, پھر منایا جاتا ہے, پھر معذرت کی جاتی ہے. اپنے ماں باپ, اپنے استاد, اپنے مشائخ, اپنے پیر و مرشد, اپنے بزرگ, ان کی خوشی کا خیال رکھا جاتا ہے. حضرت صدیق اکبر اٹھ کر حضور کے پاس تشریف لے گئے. یا رسول اللہ, آپ مجھ سے ناراض ہو گئے, آپ ناراض ہو گئے مجھ سے, میں معافی مانگتا ہوں, معذرت کرتا ہوں. فرمایا ابو بکر سنو, یہ تمہارے ساتھ بدسلوکی کر رہا تھا, تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا تھا. تم جب تک چپ تھے, وہ جو بات کر رہا تھا, اللہ کا فرشتہ تمہارے دفاع میں تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا. جو صدیق کے خلاف بولتا ہے, حضور فرماتے ہیں رب کا فرشتہ جواب دیتا ہے, اللہ کا فرشتہ اس کو جواب دیتا ہے. کوئی صدیق پہ لعنت کرتا ہے, اللہ کا فرشتہ کہتا ہے تجھ پر ہو. کوئی گالی بکتا ہے, فرشتہ کہتا ہے تو اس کا مصداق ہے. فرمایا حضور کو تو وہ نظر آتا تھا جو مجھے آپ کو نظر نہیں آتا. حضور تو دیکھ رہے تھے وہ ابو بکر کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, اور صدیق اکبر خاموش ہیں, اللہ کا فرشتہ جواب دے رہا ہے. فرمایا ابو بکر جب تو بول پڑا, فرشتہ چلا گیا, شیطان آ گیا. تو میں شیطان کی موجودگی میں محمد عربی کیسے بیٹھ سکتا تھا, اس لیے میں اٹھ کے چلا گیا ہوں. اس لیے حضور علیہ السلام نے اس موقع پر 3 باتیں ارشاد فرمائی. حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا یا ابا بکر ثلاث کلہن حق. ابو بکر 3 اٹل حقیقتیں ہیں, آپ بھی نوٹ کر لیں, یہ حضور کا ارشاد ہے. 3 باتیں اٹل ہیں, پکی ہیں, ٹھکی ہیں, سچی ہیں, ہو کر رہتی ہیں. ابو بکر کی برکت سے اللہ کے نبی نے یہ دولت اپنی امت کو عطا کر دی. فرمایا ثلاث یا ابا بکر ثلاث کلہن حق کلھا حق. 3 چیزیں ساری کی ساری حق ہیں. ما من عبد ظلم بمظلمۃ, جس بندے پر کسی نے ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, برا بھلا کہا ہے, اس کی حق تلفی کی, اس نے اللہ کے لیے معاف کر دیا. الا اعز اللہ بہا نصرہ, اللہ اپنی مدد اس کے ساتھ اتاریں گے اور اس کی عزت میں اضافہ فرما دیں گے. ہر کام اپنے ہاتھ میں نہ لو. کوئی آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, کوئی حاکم ہے, کوئی افسر ہے, کوئی طاقتور ہے, کوئی اقتدار والا ہے, کوئی اختیار والا ہے, کوئی پڑوسی ہے, کوئی دنیا دار ہے, کوئی پیسے والا ہے. اس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا, زیادتی کی, آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا. اللہ آپ کی مدد کریں گے, اللہ آپ کی عزت بڑھائیں گے, عزت میں اضافہ ہوگا. وہ آپ کو بے عزت کرنا چاہتا تھا, اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائیں گے, جیسے ابو بکر کو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی. ابو بکر معاف کر دینے والے تھے. جن لوگوں نے ابو بکر کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگائی تھی,
ان میں ایک ان کے اپنے بھانجے حضرت مستح رضی اللہ عنہ بھی تھے مخلص صحابی، بدری تھے، لیکن پروپگنڈے میں آ گئے۔ ہر دور میں کچھ سیدھے سادے لوگ پروپگنڈے میں آ جاتے ہیں، جیسے آج کل تم پروپگنڈے میں آ کر علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہو۔ او عقل کے مارو، تمہیں پتہ بھی ہے ہو کیا رہا ہے۔ پروپگنڈے کا شکار نہ ہوا کرو۔ پروپگنڈے میں آ گئے، الزام اور تہمت لگا بیٹھے حضور کے حرم پر، امی عائشہ پر، اور ابو بکر اس کے گھر ماہانہ خرچہ دیا کرتے تھے، صدمہ ہوا، خرچہ بند کر دیا، خرچہ بند کر دیا۔ قرآن اترا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، عظمت والو، فضیلت والو، وسعت والو، ابو بکر جیسے مال اور عزت و عظمت والو، تمہیں یہ نہیں جچتا کہ رشتہ داروں پہ خرچ کرنا بند کر دو۔ ان یؤتوا اولی القربی، رشتہ داروں پر خرچ کرنا بند کر دو، یہ تمہارے لیے تمہیں نہیں جچتا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے کہ تم مخلوق کو معاف کرو، تمہیں خالق معاف کر دے۔ آیت اتری تو صدیق کہنے لگے واللہ انی احب ان یغفر لی، ابو بکر یہ چاہتا ہے ابو بکر کو رب معاف کر دیں۔ مستہ کو معاف بھی کر دیا اور اس کا خرچہ بھی جاری فرما دیا۔ اس کو ظرف کہتے ہیں۔ بیٹی پہ تہمت لگانے والے کا خرچہ ابو بکر نے معاف کر کے جاری کر دیا۔ معاف کرنا سیکھو۔ ہاں، معافی سے عزت ملتی ہے، معافی دینے والے کو عزت ملتی ہے، اللہ کی مدد ملتی ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ پکی بات ہے، یہ ٹھکی بات ہے۔ ثلاث کلھا حق، تین چیزیں پکی اور ٹھکی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات ہے کہ تم پر کسی نے ظلم کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، عزت ملے گی۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يُرِيدُ بِهَا صِلَةً إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا كَثْرَةً، تم اپنا مال، پیسہ، دولت رشتہ داروں پہ خرچ کرو، عطیہ دو، انہیں گفٹ کرو، صلہ رحمی کے لیے، صرف اس مقصد کے لیے کہ رشتوں میں جوڑ پیدا ہو، رشتہ داریوں میں محبتیں پیدا ہوں، الفتیں پیدا ہوں۔ تو جو بندہ اپنے رشتہ داروں پر اس نیت سے خرچ کرتا ہے، ان کو ہدیے اور تحفے اور تحائف دیتا ہے کہ رب ذوالجلال صلہ رحمی قائم کر دیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ اس کو بہت مال عطا کریں گے، اس کو دولت ملے گی، اس کو غنا ملے گا، اس کو مال کی کثرت ملے گی۔ الا زادہ اللہ بہا کثرتن، اس لیے قرآن کہتا ہے ماں باپ پہ خرچ کرو، قرآن کہتا ہے بہن بھائیوں پہ خرچ کرو، قرآن کہتا ہے رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین۔ یہ نہ پوچھو کہ کتنا خرچ کریں، یہ پوچھو کہ کہاں خرچ کریں۔ خرچ کرو ماں باپ پر، خرچ کرو رشتہ داروں پر، خرچ کرو یتیموں پر، خرچ کرو مسکینوں پر، غریبوں پر۔ یہ پکی اور ٹھکی حقیقت ہے، پلے باندھ کے لے جاؤ۔ جو ظلم کرتا ہے معاف کرو، عزت ملے گی۔ رشتہ داروں کو پر صلہ رحمی کے لیے خرچ کرو، وافر مال ملے گا، وافر رزق عطا ہوگا۔ اور تیسری بات بھی بڑی پیاری، اللہ کے نبی کی تو ہر بات ہی پیاری ہے، اور یہ تو عجیب بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا
وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كسرة إلا زاده الله بها قلة. حدیث کے اس جملے کا مفہوم یاد کرو اور ہر کسی کو بتاؤ. یہ لالچ کا دور ہے. لوگ جائز ناجائز طریقے سے پیسہ بڑھانا چاہتے ہیں, بینک بیلنس بنانا چاہتے ہیں, اس لیے آج بھیک مانگی جاتی ہے, بلا ضرورت سوال کیا جاتا ہے یہ بڑی کڑوی چیز لیکن سچ ہے. حضور نے فرمایا یہ حقیقت ہے, اٹل حقیقت. فرمایا ما فتح رجل باب مسألة يريد بها كسرة, ایک آدمی بغیر ضرورت کے صرف اپنی دولت بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے, بھیک مانگتا ہے, لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے, ضرورت نہیں, مقصد صرف عیاشی ہے, مال بڑھانا ہے, مال کی کثرت ہے اس لیے سوال کرتا ہے, بھیک مانگتا ہے. پکی اور ٹھکی حقیقت الا زادہ اللہ بہا قلتا, جتنی مرضی آئے یہ بھیک مانگ لے بھکاری بن کر, اللہ مال بڑھائیں گے نہیں, اس کا مال گھٹائیں گے. الا زادہ اللہ بہا قلتا, مال اس کا گھٹتا چلا جائے گا, گھٹتا چلا جائے گا, برکت رب اٹھا لیں گے, کبھی پوری نہیں پڑے گی. اس لیے جو لوگ بغیر استحقاق کے حکومتوں سے لے رہے ہیں یا لوگوں سے لے رہے ہیں, کبھی ان کی پوری نہیں پڑتی. آج یہی دور ہے, غریبوں کے فنڈ امیر کھائے جا رہے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کھول کے دیکھ لو, 70-80% غیر مستحق خواتین ہیں. کوئی پروجیکٹ آنے دو, غریب امیر کی لائن لگی ہوئی ہے, مجھے دے دو, دے جا سخیا راہ خدا, بس یہ تیار کھڑے ہیں لینے کے لیے. زکوٰۃ ہے تو لینے کے لیے تیار ہے, صدقہ ہے تو لینے کے لیے تیار ہے, سرکاری مال ہے تو لینے کے لیے تیار ہے, غریبوں کا مال ہے تو لینے کے لیے تیار ہے, یتیموں کا مال ہے تو لینے کے لیے تیار ہے. جھجک ختم ہو گئی, قوم بھکاری بن گئی. ناراض نہ ہونا, جھجک ختم ہو گئی. غیرت مند بنو. مسلمان غیرت مند ہوتا ہے. حضور نے اپنے زمانے میں کسی کو بھکاری نہیں بننے دیا. ایک شخص آیا, اس نے آ کے سوال کیا, میرے نبی نے نوٹ کر لیا کہ اس سے بھکاری پن پھیل جائے گا. حضور نے بڑے پیار سے اس سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک پیالہ ہے. حضور نے فرمایا لے آ. وہ لے آیا. آپ نے فرمایا من یشتریہ منی, کون خریدے گا مجھ سے؟ حضور نے بولی لگائی. بولی کا ثبوت اسی حدیث میں, اس کو بیع المزایدہ کہتے. بولی شریعت میں جائز ہو گئی اس شخص کی وجہ سے. حضور نے فرمایا کون 1 درہم کا لے گا؟ ایک شخص نے کہا حضرت میں اس کا 1 درہم دوں گا. دوسرے نے کہا میں 2 درہم دوں گا. حضور نے اس کو دے دی. آپ نے اس کو درہم دیا. فرمایا جا کلہاڑا خرید کر کے لیا. وہ کلہاڑا خرید کر کے لایا. حضور نے اپنے ہاتھ سے اس میں دستی ڈال کے دی. فرمایا جا جنگل سے لکڑیاں کاٹ اور بیچ. تو اپنی کمر پہ لکڑیاں لاد کے لائے اور بازار میں بیچے, یہ اس سے بہتر ہے کہ تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے, کوئی تجھے دے اور کوئی تجھے نہ دے, یہ اس سے بہتر ہے. ہاں اپنی نسلوں کو غیرت مند بناؤ, بھکاری نہ بناؤ. اپنی عورتوں کو غیرت مند بناؤ, بھکاری نہ بناؤ. مکے مدینے تک پاکستانیوں تم بدنام ہو گئے ہو. جہاز کے جہاز بھر کر جا رہے ہیں بھیک مانگنے کے لیے. سعودی حکومت کہتی ہے اب حلف دو کہ آ رہے ہو عمرہ کرنے, حج کرنے, بھیک نہیں مانگو گے, تمہارا اعتبار ہی ختم ہو گیا. اگلے دن مجھے ڈی سی صاحب نے بتایا, سی پی او صاحب نے بتایا,
نے کہا ہم نے ایک سینٹر بنا دیا ہے بھیکاری عورتوں کے لیے، ہم ان کو پکڑتے ہیں، اس سینٹر میں رکھتے ہیں، ان کو سلائی سکھاتے ہیں، کڑھائی سکھاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ تم ہنر سیکھ کر جاؤ، اپنے پیسے کماؤ۔ بات بھی ٹھیک ہے، بڑا اچھا اقدام ہے اگر اس پر عمل ہو، لیکن یہاں تو بس کسی جگہ گاڑی روکو صحیح، کسی دکان کے آگے، کسی شاپنگ پلازے کے آگے 10-10 20-20 موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کو بھیک پہ لگایا ہوا ہے۔ اور بھائی حضور نے ایک صحابی سے فرمایا تھا، ان ھذا المال خضر حلو، یہ مال بڑا سرسبز ہے، بڑا میٹھا ہے، لیکن اس کے بارے میں قدرت کا اصول ہے، جس نے مال لیا اپنی سخت ضرورت کے تحت برکت ہوگی، لیکن کسی نے اگر مال لیا، بھیک مانگی، سوال کیا صرف مال بڑھانے کے لیے، حضور نے فرمایا اشراف نفس کے لیے، لم یبارک لہو، اس کو کوئی برکت نہیں ملے گی۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حلم والے، حوصلے والے، حضور نے تربیت فرما دی، لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، غصے نہیں ہونا، غصے کو پی جانا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ابو بکر اس کے مصداق ہیں، حلیم الطبع، حوصلے والے، درگزر کرنے والے، معاف کر دینے والے۔ اعلی اخلاق کیا ہیں؟ اعلی اخلاق، مکارم اخلاق۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا سب سے اونچے اخلاق کیا ہے، تو مجھے جبریل امین نے بتایا، اللہ سے پوچھ کے بتایا، یہ چین ہے۔ علم اللہ جبریل کو دیتے ہیں، جبریل حضور پر لاتے ہیں، کبھی کبھی بغیر جبریل کے واسطے کے اللہ اپنے نبی کے دل پہ بھی علم القا فرماتے ہیں، لیکن علم کا مصدر اللہ ہے۔ عالم الغیب بھی کون ہے؟ سارے بولو، اللہ ہے۔ اللہ نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم اپنے حبیب کو دیا ہے، لیکن علم کلی اسی کے پاس ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ جبریل اعلیٰ اخلاق کیا ہیں؟ فرمایا اعلیٰ اخلاق یہ ہیں، سل من قطعک، جو توڑتا ہے اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرتا ہے اس کو درگزر کرو، واحسن الی من اساء الیک، جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا کرو۔ یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائیں، یہ نبی کا تربیت یافتہ ہے۔ ایک اور حدیث سن لو، بات ختم کرتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، من جر ثوبہ خیالا، جس شخص نے تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا گھسیٹا، ایک متکبرانہ چال ہوتی ہے کہ اپنی شلوار پہنچے سے اپنا پائنچا ٹخنوں سے نیچے، اپنی پینٹ ٹخنوں سے نیچے، چادر زمین پہ گھسیٹی جاتی تھی، اور متکبر قسم کے لوگ زمین پہ چادر گھسیٹ کے چلتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا من جر ثوبہ خیالا، جس نے تکبر کی وجہ سے چادر گھسیٹی، لم يدخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ابو بکر کو تو اپنی فکر پڑ گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ میری چادر ایک طرف لٹک جاتی ہے اور میں اپنی چادر کو بہت سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میرے نبی نے فرما دیا ابو بکر انک لست من الخیلاء، ہوں گے متکبر لوگ، تکبر کرنے والے۔ ابو بکر میں محمد عربی گواہی دیتا ہوں تم متکبر نہیں ہو، تکبر والے نہیں ہو۔ ابو بکر تو عاجزی والا ہے، ابو بکر حلم والا ہے، غصے کو پی جانے والا ہے، اخلاق والا ہے، تقوی والا ہے، اعلیٰ کردار والا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ اوصاف عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ وما علینا www.darsequran.com